السلام علیکم ویورز. آج انس راشد صاحب ہیں لاہور سے. پہلا سوال وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اکثر میرٹ کی بات کرتے ہیں، آخر اس میرٹ کا مطلب کیا ہے اور پاکستان میں نظر آنے والی جہالت اور نادانیت میں اس میرٹ کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ امید ہے آپ رہنمائی میں اہم کردار ادا کریں گے. اچھا، بہت مہربانی انس صاحب. پہلی بات تو یہ ہے بھائی میرے کہ یہ میرٹ کا تعلق ملک میں جو پرسنٹیج ہے وہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، شرح خواندگی کم ہے، یہ درست ہے. لیکن گریجویٹس اور پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد بھی لاکھوں نوجوان ہمارے بیکار ہیں. اچھا، ان میں تھرڈ ڈویژنرز بھی ہوں گے، سیکنڈ ڈویژنرز بھی ہوں گے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ایز ویز کی بات نہیں کر رہا، چونکہ میرے زمانے میں فرسٹ ڈویژن ہوتی تھی، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن ہوتی تھی. لیکن ان کو بھی رشوت دیے بغیر، حرام کھلائے بغیر یا پریشر ڈلوائے بغیر، کانٹیکٹس کے بغیر، کرنسی اور کانٹیکٹس دو چیزیں، ان کو میرٹ پہ جاب نہیں ملتا. میں یہ بات کر رہا ہوں. سو میرٹ کا تعلق جہالت اور نادانی کے ساتھ نہیں، شیطانیت اور خباثت کے ساتھ ہے. یہ ایک میں اکثر اب یہ پچھلے 10 15 12 سال سے میں یہ جملہ سن رہا ہوں کہ ایک زمانے میں لوگوں میں پھر کوئی شرم لحاظ ہوتی تھی، سفارش سے ہی کام ہو جایا کرتا تھا، بعض اوقات سفارش چلتی تھی. لیکن اب تو بے حیائی اس لیول پہ آ گئی ہے کہ قریبی ترین لوگ بھی جو ہیں، جب تک unless you grease their palms، مطلب ان کے آگے ہڈیاں جب تک آپ نہیں ڈالتے تو وہ ہوتا، اس میں پھر پامالی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے بہت زیادہ. مجھے کوئی بندہ پاکستان کے ایک انتہائی صوبے، پنجاب کی بات نہیں کر رہا، اہم صوبے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہاں لوگ ایف ایس سی میں اس قابل نہیں ہوتے کہ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، اور تھرو آؤٹ میرے لیے ناقابل بندہ لیکن اتنا کریڈیبل تھا کہ میں حیران رہ گیا. وہ کبھی جاتے ہی نہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ہمارے اپنے یہ پچھلے دنوں ہماری اعلیٰ عدلیہ میں سوال اٹھا تھا کہ یہ کالجز جو لا کالجز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ ظلم ہے جو ہم اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن کوئی چیز اگر موجود نہیں ہے، آپ اس کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی خواہش تو کر سکتے ہیں، آپ اس کا پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے یہ، میرا خیال 15 16 شاید اس سے بھی 17 18 سال پرانی بات ہے. میں اس وقت مال ٹاؤن میں رہتا تھا. ہاں نہیں، یہ 20 ایک سال پرانی بات ہے. میں مال ٹاؤن میں رہتا تھا تو میں نے ایک کالم لکھا جس میں میں نے بالکل غیر شعوری طور پہ اپنی اسموکنگ کا ذکر کیا کہ صبح ہے، ایسی ہے، اٹ واز ڈریزلنگ آؤٹ سائڈ، تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو موسم ایسا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور بڑی پرسکون نیند کے بعد میں اٹھا ہوں، چائے ہے، سگریٹ ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ میں اس طرح کر کے. تو میں نے اچھا خیر اگلے دن کالم چھپا تو شام کو مجھے ایک فون آیا، خاتون تھیں کوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ میں نے حسن نثار سے بات کرنی ہے، حسن نثار صاحب سے. وہ بہت مہذب خاتون تھیں. تو میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں. تو مجھے کہتی ہیں آپ کی تصویروں سے تو جو میں نے اخذ کیا ہے تو آپ میرے بیٹوں کی طرح ہو. ہاؤ اولڈ آر یو؟ تو میں نے کہا جی یہ میری عمر ہے. تو کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے، یو آر لائک اے سن، اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو کتنے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں جی کرتا رہا. تو مجھے کہتی ہیں کہ آج بیٹا آپ نے بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو کہتی ہیں کہ آپ ہنس کے کہتی ہیں مجھے کہ آپ نے اپنے کالم میں اتنا گلوریفائی اور رومانٹسائز کیا ہے اسموکنگ کو کہ میرا دل، اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ارلی 60s میں ہوں، میرا دل کیا سگریٹ پینے کو. تو اگر آپ کو یوتھ بھی آپ کو بہت پڑتا ہے اور یہ وہ، اور اگر آپ
آپ کا یہ کالم پڑھ کے 5-4 بچوں نے بھی اگر اسموکنگ، میں نے خیر ان سے معافی مانگی اور اگلے دن کالم لکھ کے معافی مانگی. ٹھیک ہے. سو تھوڑا بندہ غلطی کر جاتا ہے، حماقت کر جاتا ہے، بے وقوفی ریئلائزیشن ہو تو بار بار لکھتے ہیں کہ شاید یار کبھی کوئی، میں مثلا ملاوٹ کے بارے میں بہت ماتم کرتا ہوں کہ یار شاید کوئی بندہ اللہ رسول کے خوف سے اس سے باز آ جائے. نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جو بچے یہ گند بلا کھاتے ہیں، کیمیکلز والے دودھ، انہی بچوں نے کل بڑے ہونا ہے، ان کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں، کیا نسلیں پیدا ہوں گی. ایفرٹ تو بندہ، جو آپ کہہ رہے ہیں بات آپ کی درست ہے، یہاں کیا میرٹ ہونا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم ماتم کر رہے ہیں نا جی. اگر ہو تو پھر تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں جس کا جتنا انفلوئنس ہے، خیر کی بات تو کم از کم کرتے رہنا چاہیے، اس میں تو کوئی نقصان نہیں. تھینک یو ویری مچ. ہر وہ انکم حرام ہے جس میں آپ کی محنت شامل نہیں. آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہے نا، وہ حلال ہے، چونکہ اس میں آپ کی محنت انڈائریکٹلی شامل ہے. آپ نے محنت کی ہے، گھر بنایا، رینٹ کر دیا کہ اولڈ ایج میں اس کے کرائے پہ میں سروائیو کر لوں گا. چیزوں کو اور طریقے سے دیکھنے سمجھ گہرائی میں، جیسے شریعت کرتے ہیں، شریعہ، وہ شریعہ کہتے ہیں لگاتار بہتے ہوئے پانی کو، مسلسل بہتے ہوئے پانی کو. وہ اگر چند دن رک جائے وہ کریہا کہلاتا ہے عربک میں. یہ پیچھے پڑی ہیں ڈکشنری. تو چیزوں کو دیکھو. یہاں ٹورسٹ آئے انسانوں والی. اچھا ایک اور پہلو ہے، دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر. ایک زمانے میں مسلمان علماء کی، فلاسفرز کی، ابن رشد وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں، ابن سینا، کتابیں پڑھنا جرم تھا. جیسے ہم آج ان کی کتابیں پڑھنا، ہمارے یہاں کتابیں بیان کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے مفکروں کی کتابیں بیان کیا کرتے تھے. اب الکوہل سے ہزاروں گنا زیادہ تباہ کن چیزیں، تباہ کن آ چکی ہیں، اخباروں میں چھپتا بھی ہے. یہ پتہ نہیں، مجھے نام بھی نہیں آتے ان کی، پتہ نہیں وہ بیاش کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تو فلانا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ سونگنے والے نشے ہیں تو فلانا ہے، ٹمکانا ہے. آپ کے جتنے اچھے اسکول ہیں ہیروئن ہے، اس کے سامنے یہ کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے. اس کو تو جس نے کنزیوم کیا ہو وہ تو اپنی لڑکھڑاہٹ سے پکڑا جائے گا، اسمیل سے پکڑا جائے گا. جو بچے ایش پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے جتنے ہائی پروفائل مہنگے اسکولز ہیں کے بعد یہ دھندا جاری ہے، اخباروں میں چھپتا ہے. میں تو اسکول نہیں جاتا، مجھے کیسے پتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے. تو خدا کے لیے لیسر ایول کے طور پہ آپ نے کیا کیا کچھ قبول نہیں کیا ہوا. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ کیا کچھ قبول نہیں کیا آپ نے؟ کوئی شے آپ کی اپنے پلے ہے تو مجھے بتا دیں. اس گھر میں تمہاری ٹیکنالوجی بات، گاڑی بات کھڑی، صبح کہاں سے شروع ہوتے ہیں، فلش سسٹم، یہ کس نے بنایا تھا، وہاں سے شروع ہوتے ہیں. کمرے میں ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، فیول ہو. آپ کو کیا پتا سعودی عربیہ کے حالات بہتر ہو گئے. گورے نے آ کے بتایا تمہارے پاس یہ جو گارا ہے نا، گارا یہ کیچڑ، اس کو ریفائن کر کے یوں کرو گے تو دولت مند ہو جاؤ گے. آج ان کے نخرے نہیں مان، ماشاءاللہ دے کے ارامکو والے گئے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیچڑ ہے یا گارا ہے، یہ ہے کیا، نکالتے کیسے ہیں، اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو پلیز تھوڑا سا اگر ہو سکے، میں تو نہ میری فیکٹری ہے، نہ میں بناتا ہوں، نہ میں بیچتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے. پورا ویسٹ ہے آپ کے سامنے، اس کے لیے تو یہ لنگر نہیں بنا سارا کچھ. بیکاز ٹائمز ہیو چینجڈ. پتہ نہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت پتہ نہیں ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیوں؟ اقبال صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کمندیں پرانی ہو چکی ہیں. اب کمند کے ذریعے نہیں ستاروں پہ جانا ہے، ستاروں پہ جانے کے لیے کچھ اور چاہیے. تو پہنچ گئے جنہوں نے کمندوں کو
دھتکار دیا اور اس کو ری انٹرپریٹ کیا. آج کی کمند یہ راکٹ شاکٹ جو ہے میں آپ جائے لوں مجھے بھی نہیں پتا, بٹ پہنچے ہیں نا مریخ پہ بھی چاند پہ بھی, وہ آج کی کمند ہے. اسی طرح مطلب مجھے پلیز یا مجھے کوئی ایجوکیٹ کرے, میں تو میرا تو کوئی رولا نہیں ہے. کہتے سود, یہ جو بینک لے رہے ہیں یہ سود ہے. سود وہ ہوتا ہے بھائی میرے کہ ایک بندے نے اے نے بی سے ₹1,00,000 لیا, اس کو 3 لاکھ واپس کر چکا ہے اور قرض وہیں کا وہیں کھڑا. یہ تو ہو گیا سود. یہ ہے رینٹ کیپٹل. آپ ایک کیب بناتے ہیں کرائے پہ چڑھاتے ہیں, گھر بنایا کرائے پہ چڑھا دیا, ٹریکٹر ہے کرائے پہ چڑھا دیا, کوئی اور چیز ہے, پلین ہے آپ نے وہ چارٹر لوگ کر رہے ہیں اور آپ مختلف چیزیں, اچھا اس کو رینٹ کر دو اس کو رینٹ. یہ بیسیکلی جو ماڈرن اکانومی ہے وہ باہر کے ملکوں میں تو سود نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے, وہ کاسٹ ہے. اربوں روپے بینکوں کے بلڈنگوں پہ لگے ہوتے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں, وہاں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, اوور ہیڈز بے شمار ہوتے ہیں, اور آفیسرز کی تنخواہیں ہوتی ہیں. وہ پتہ نہیں جب گولڈن شیک ہینڈ دیتے ہیں تو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں. یہ کاسٹ ہے. اس کے اوپر اگر وہ کوئی ماڑا موٹا, اور پھر کون اس سے محفوظ کون ہے پہلے مجھے بتاؤ, کوئی بچ کے دکھائے نا مجھے. گھر میں جب بجلی کا بل آتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ اتنا تو ڈیو ڈیٹ کے بعد اتنا, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کو مہذب سا رکھنا ہے رکھ لو, اس کو مارک اپ کہہ لو, پھر اس کو بھی سود ہی کہو نا, اور نہ دو اور بجلی کٹوا لو. ایسا نہیں ہے. آپ سب کچھ رینٹ کرتے ہیں تو بینک کہتے ہیں آگے آپ کو گن پوائنٹ پہ کو کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیپٹل ہے, پیسہ ہے, ہم اس کو آپ کے پاس کرائے, آپ نے بھی اس سے کچھ کمانا ہے, تو ہمارے بھی تو اتنے اوور ہیڈز ہیں. کبھی ایک بینک کے اخراجات تو دیکھیں نا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے, چونکہ میں نے تو کبھی بینک میں کام نہیں کیا. میرا تو زیادہ سے زیادہ کسی بینکنگ کے ساتھ یہی تعلق ہے نا کہ جی میرا اکاؤنٹ ہے, ختم ہوئی بات. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں, گاڑیاں, پرکس, پریولیجز, فلانا ٹمکانا, انٹرنیشنل میٹنگز, اربوں خربوں کی جائیدادیں ان کی بلاک ہوئی ہیں, کہیں کرائے پہ ہیں کہیں ذاتی ہیں. حبیب بینک کراچی کا پلازا, ہم کیا, ہماری اوقات کیا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس میں لگا کچھ نہیں. سو پلیز یہ تھوڑا خود کو نا تھوڑا کھولیں, کریٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی. جیسے علی شریتی کہتے ہیں, تھنک چینجنگ rules for the changing needs and unchanging rules for the unchanging needs. ہمارے ہاں تو نہیں, ہمارا اپنا لباس تو نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں, یہ ٹراؤزر جینز بچے بچیاں پہنے پھرتے ہیں, آپ کا لباس نہیں. دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے بھائی, اس میں ہمارے بچے, آپ اندازہ لگاؤ, مقروض ملک, وہ بھی پاسٹے اور پیزے میں تو نہیں کھا سکتا, تو برگر اور سینڈوچ. آپ کا ایویں پراٹھے پروٹھے, کوئی ایویں کڑی, کوئی آلو گوشت فلانا, وہ بھی نہیں. سچی بات بتاؤں, ملک اور ملک کی بائی پروڈکٹس پہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے یہ گوشت ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ واز ویری ویری ریئر. دودھ اور دودھ کی بائی پروڈکٹس, مکھن, پنیر, لسی, فلانا, اس پہ گزرکات یا گھاس, میتھی کھا لو, ساگ کھا لو, پالک کھا لو, فلانا کھا لو, یہ سبزیاں وبزیاں ہوتی تھیں, اور کیا تھا. تو پلیز ٹرائی ٹو بی سلائٹلی کریٹو اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے, ادروائز موج کریں.